السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں ناظرین آپ کو $1,000,000 کوسچن کا جواب ملے گا، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نواز شریف تو وطن واپس آ ہی رہے ہیں، لیکن آنے کے بعد ان کا استقبال ہتھکڑیاں کریں گی یا ان کو پروٹوکول ملے گا؟ اور پھر عمران خان، شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی میں جیل کے اندر کیا تنازع چل رہا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے؟ اور بشریٰ بی بی کا حصار ختم ہو چکا ہے اور اب ان کا گھیراؤ شروع ہو گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بھی خبروں کے حوالے سے بڑا دن تھا، بڑا دن اس حوالے سے کہ جو عدالتی خبریں ہیں آج وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی سیاست ہے وہ اب اسے خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے، پاکستان اور پاکستانیوں کی ساری سیاست اس وقت بھی عدالتوں کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ آج جناب احتساب عدالت میں بشریٰ بی بی کی پیشی تھی، ان کی بری ضمانت قبل از گرفتاری تھی، اور وہاں پر جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے اور جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جی بشریٰ بی بی کی گرفتاری انہیں فی الحال مطلوب نہیں ہے، جس کے بعد عدالت نے ان کی یہ درخواست جو ہے وہ نمٹا دی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پچھلی تاریخ تھی تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایسی ہی بات کی گئی تھی، تو جس پر جو بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی یہ اس طرح تو کوئی کلیئر صورتحال نہیں ہوتی، نیب یہاں پہ اس چیز کی گارنٹی دے کہ آئندہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو عدالت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی عدالت کو آگاہ کر دینے کا کم از کم ان کو پابند کر دیا جائے، لیکن عدالت نے ایسا بھی نہیں کیا، اور آج وہ درخواست سے ضمانت ان کی نمٹا دی گئی ہے، کیونکہ نیب نے بہرحال ان کی کہہ دیا کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کیسے گھیرے میں آ رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اب فی الحال ہم اگلی عدالتی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی عدالتی خبر جناب لاہور سے ہے، وہ جو جناح ہاؤس یا کور کمانڈر لاہور کا جو گھر تھا اس پر حملے کا جو کیس ہے، وہاں پہ جج ارشد جاوید صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ وہاں پر 6 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں تھیں، اور وہاں پر عدالت کے سامنے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے کا ریکارڈ وہ ابھی فی الحال پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ریکارڈ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے منگوا رکھا ہے، تو اس لیے اس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور ان کی سماعت جو ہے 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسی مقدمے میں جو 9 مئی والے واقعات ہیں انہی میں 7 دیگر ملزمان ہیں، ان کی جو درخواست ضمانت کی سماعت ہے وہ 17 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ عدالت یہی ایک ہی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کی بہت مرکزی ملزمہ ہیں، ان کی تو بڑی ویڈیو شیڈیوز بھی ہیں، وہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے جناب ایسے دھڑلے سے جناب کور کمانڈر ہاؤس چلے جی کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، تو وہ بہرحال ان کی 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواست تھی، اور اس کی جو اس پر آج بحث نہیں ہو سکی۔ البتہ جج صاحب نے یہ کہا کہ جی آئندہ سماعت پہ ان ضمانت کی درخواستوں کے اوپر حتمی دلائل انہوں نے طلب کیے ہیں۔ اچھا، اسلام آباد کی طرف آتے ہیں جناب۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس تھا، اور جج وہی ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کے وکلاء کی طرف سے، کہ جی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، وہاں پر جیل کے اندر ان کی کیا صورتحال ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، عدالت بھی وہیں پہ جا کے لگ جاتی ہے، تو پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں کہ آئندہ جو تاریخ ہے اس پہ عمران خان صاحب کو لا کر کے یہاں پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس پر جو ہے وہ جو فاضل جج ہیں انہوں نے ایک نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب کر لیا ہے جیل حکام سے بھی اور متعلقہ جو انتظامی افسران ہیں ان سے بھی 24 اکتوبر کو، کہ عمران خان کو اگر اسلام آباد میں پیش کیا جائے تو اس حوالے سے کیا صورتحال بنے گی۔ لازم بات ہے وہ بتائیں گے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ایک ایسا وہ ہتھیار ہے جس کو عمران خان صاحب کے وکلاء نے بہت بے دردی سے استعمال کیا جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں تھے۔ لیکن اب یہ بڑا عجیب سا معاملہ، دلچسپ، دیکھیں کتنی زبردست صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری سے پہلے ہوتے ہیں ویل چیئر پہ، اور جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ موجزانہ طور پہ اپنی ٹانگوں پہ چلنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد سے دوبارہ کبھی ویل چیئر بھی نہیں مانگتے۔ اچھا، پھر وہ اس سے پہلے وہ سر کے اوپر، وہ آپ کو پتہ ہے وہ بالٹی، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، کچھ ٹوکری اس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ اپنے سر پہ ڈال کے اور آگے پیچھے وہ لوہے کی جو فولادی اور آہنی قسم کی جو موٹی موٹی شیٹس ہیں وہ لے کے بندے ساتھ چلتے تھے، اور ایک باڈی گارڈس کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ہجوم ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر سرکاری جو سیکیورٹی ہوتی تھی وہ بھی ہوتی تھی۔ لیکن جب اب ان کو ساری سیکیورٹی جیل کے اندر دستیاب ہے تو اب وہ کہتے ہیں نہیں مجھے عدالت میں پیش کرو۔ پہلے وہ درخواستیں دیتے تھے
کہ جی مجھے عدالت میں پیش نہ کیا جائے، حاضری سے استثنا دیا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، میں پیش ہوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ بھائی جس دن سے جیل گیا ہے نا جی، اس دن سے اس نے کوئی نہیں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے وہ پہلے باہر تھے نا، کہتے تھے مجھے فلانا جناب افسر جو ہے سرکاری وہ مروا دے گا، اس نے پلان کر رکھا ہے، مجھے اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہو گئے نا 2 مہینے، کسی نے مروایا؟ کسی نے نہیں مروایا۔ اور رہی سیکورٹی تھریٹ کی بات، تو پھر اب انہی کے وکیل جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو یہاں پہ لا کے پیش کرو، جہاں پر پیش کرنے کے اعتراض کرتے ہوئے درخواستیں دائر کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک پہلو ہے سارے معاملے کا۔ خیر جج صاحب نے 24 اکتوبر کو جیل حکام سے اور ذیلی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو سائفر کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، جس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں جیل میں ہیں، وہاں پر جو فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے تاریخ مقرر کر رکھی ہے ابو الاسناد ذوالقرنین نے 17 اکتوبر، اس فرد جرم کی کارروائی کو رکوانے کے لیے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے تھرو جو ہے وہ کیس فائل کیا گیا ہے، اور وہاں پر آج اس کی سماعت تھی، اور کہا گیا شیر افضل مروت کی طرف سے چیف جسٹس کو کہ جناب یہاں پہ جو عدالت نے حکم نامہ لکھا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین نے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ملزمان کو فرد جرم کی کاپیاں دے دی گئی ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر کاپیاں لینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ جو ہے ساری کارروائی جو ہے کاغذات وہ جو کاغذات ہیں مقدمے کی فرد جرم سے پہلے جو دیے جاتے ہیں وہ فراہم کرنے کی ساری کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور پھر جو یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی، اس کے اوپر بھی رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات کیے تھے، جس کے حوالے سے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی وہ اعتراضات بھی ختم کیے جائیں۔ ان دونوں معاملات کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ میں ان دونوں حوالوں سے جو رولز پہلے دیکھوں گا، اور رولز دیکھنے کے بعد میں پھر اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حکم جاری کروں گا۔ اس پر پھر شیر افضل مروت نے کہا جو ہے وہ آپ بعد میں کر لینا، آپ ایک کام کر دیں کہ وہ جو 9 اکتوبر کی کارروائی ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیں، تاکہ 17 اکتوبر کی کارروائی جو ہے وہ فی الحال آگے نہ چلائی جا سکے۔ جس پر جج صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی اس میں بھی ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم دوسرے فریقین کو سن نہیں لیتے، اس وقت تک ہم اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا حکم جاری نہیں کر سکتے۔ سو یہاں پر آج ان کو اس معاملے کے اندر جو فرد جرم ان پہ 17 تاریخ کو لگنی ہے، اس کو کارروائی کو رکوانے کے لیے ناکامی ہوئی ہے وقتی طور پر۔ اب آگے دیکھیں گے جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ یہ جو آج انہوں نے کہا نا عدالت میں کہ جی ہم نے درخواست جو فرد جرم سے پہلے مقدمے کے کاغذات کی نقول نہیں لی، اور عدالت نے لکھا کہ ہم نے دے دی ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ اتنا بھی غلط نہیں ہے کیونکہ انہوں نے واقعی لینے سے انکار کیا تھا اور دستخط انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں کو ان کی نقول فراہم کر دی تھی مقدمے کی۔ تو اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ عمران خان ہی ہیں، اور اسلام آباد کے جو ایک سول کورٹ ہے، جج ہیں قدرت اللہ، وہاں پر عمران خان کے جو غیر شرعی مبینہ جو نکاح ہے عدت کے دوران بشرا بی بی کا ان کا ہوا، اس کا کیس وہاں پر جو ہے وہ زیر سماعت ہے، جس میں پچھلی دفعہ ایک بڑا متنازع قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہ جی عدت کے دوران نکاح جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کا کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ آج جو شیر افضل مروت صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے کمرہ عدالت میں، ان کے جونیئر آئے ہوئے تھے، البتہ جو استغاثہ کے وکلاء تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بالکل غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، اور انہوں نے ایک جرم کیا ہے باقاعدہ طور پہ، اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جس پر جو عمران خان کے وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے جونیئر نے کہا کہ جی وہ میرے سینئر جو ہے وہ آج عدالت نہیں آ سکے، تو انہوں نے بیرون ملک بھی جانا ہے، تو ان کی مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیں۔ تو فی الحال اس مقدمے کی سماعت جو ہو گئی ہے ملتوی۔ اچھا ایک خبر پھر اور ہے، وہ بھی کورٹس کے حوالے سے، چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، اور چودھری پرویز الہی کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کو حکم دیا اگلی تاریخ سماعت پر فاضل عدالت نے، اور اس حوالے سے انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ، اور کہا ہے کہ جی وہ ان کو لا کر کے پیش کریں۔ اور جو چودھری مونس الہی کے وکیل ہیں ان سے بھی ایک مکالمہ ہوا ہے جج صاحب کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ مونس الہی نہیں ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا، اصالتاً پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے مونس الہی کو بھی کہ وہ خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ تو جج صاحب نے وکیل صاحب کو کہا کہ آپ کو سارا پتہ ہے کہ مونس الہی کہاں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو لا کر کے عدالت میں پیش کر دیں تاکہ وہ جو قانونی حق ہے اپنی صفائی کا وہ استعمال کر سکیں۔ تو یہ ایک کیس تھا جی۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریکارڈ مانگا گیا عدالت کے اندر، سارا پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 23 اکتوبر کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، تو اس سے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس تھا نا عمران خان کے فرد جرم رکوانے کے لیے، وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب
جو ہیں وہ انہوں نے ٹرائل رکوانے کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے، اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جناب 17 تاریخ کو جیل کے اندر بڑی بدمزگی ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ جی پھر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں جی ہم اپنی ان خبروں کی طرف جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی اور ایکسکلوزیو خبریں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیوز ٹو یو آپ کے لیے ہمیشہ ایکسکلوزیو خبریں ضرور لے کر آتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ایک رائے ضرور اپنی دے دیجیے گا کمنٹس کے اندر کہ یہ جو میں پورے دن کی خبروں کا تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ کر لیتا ہوں اپنے پروگرام کے آغاز میں، یہ کرتے تو اس لیے تاکہ ہمارا ویور جو ہے وہ آگاہ رہے اوور آل سچویشن سے۔ اگر وہ ایک ہی ولاگ دیکھتا ہے، اس کو کسی اور ولاگ کو دیکھنے کی، کسی اور ٹی وی کو دیکھنے کی، کسی اخبار کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے پاس بیسک اس دن کی معلومات ساری ہوں، تو اس وجہ سے یہ میں دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم صرف ان خبروں تک رہیں جو کہ تھم نیل میں ہیں، تو وہ اس پر بھی ہم پھر ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اس معاملے کو کیسے کیا جائے، اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بشرا بی بی کا جو ہے وہ حصار ختم ہو گیا ہے اور وہ گھیراؤ میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ صداقت عباسی صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو انٹرویو دیا ہے ڈان کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ ہوا ہے، یعنی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات کے اندر اب ہمیں اس انٹرویو کے بعد گھیرے میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب بشرا بی بی کے خلاف گواہیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ کہ ہمارے علم میں ہے ذاتی طور پہ کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سارے معاملات کرتی تھی۔ وہ جو ڈائری ان کی عمران خان صاحب کی نکلی تھی، پھاڑنے کی کوشش کی تھی گرفتاری کے وقت، اس کے پوائنٹس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ عمران خان جو کچھ بھی کر رہے تھے اس پہ بشرا بی بی ان کو چلا رہی تھی۔ تو یہ ایک تو پہلو ہے بشرا بی بی کے حوالے سے۔ اب بشرا بی بی القادر ٹرسٹ کے اس میں بھی ہیں، وہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں وغیرہ والا معاملہ، توشہ خانہ والا، اس میں بھی ہیں، اور مقدمات کے حوالے سے بھی ان کو اب یہ خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ گرفتار ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کو بشرا بی بی کا حصار ختم ہو گیا اور گھیراؤ شروع ہو گیا، یہ کیوں کہا؟ گھیراؤ کیسے شروع ہوا؟ وہ تو قانونی گھیراؤ شروع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی وقت بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ حصار ختم کیسے ہو گیا؟ وہ بشرا بی بی لازم بات ہے ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں آن ریکارڈ پیرنی ہے، دنیا ان کی مرید ہے، خود ان کے شوہر ان کے بہت بڑے مرید ہیں، اور وہ پھر ان کے شوہر گرفتار ہو گئے، اور تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گرد حصار باندھنے میں ناکام رہیں۔ پھر جو ان کے سابق شوہر ہیں، ان کے بچوں کے والد ہیں، وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اب بشرا بی بی کی اپنی گرفتاری کا خطرہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حصار ان کا ختم ہے، اور پھر جب کوئی اپنا تانے دے دے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا جو صدیق سائز صاحب نے خبر دی ہے، اس سے پہلے ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پہ، اس میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ سارا وہ پھٹ پڑے برس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اگر آج جیل میں ہوں 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمر تا بندیال اور اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ ہیں۔ جی وہ کیسے؟ یہ آج جو ملاقات کریں گے وکلاء، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے تو ان تینوں نے یقین دلایا تھا کہ بس ہفتے 10 دن کے اندر آپ کی ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائے جیل سے۔ آج 2 مہینے ہو گئے جناب، میں اندر ادھر پڑا ہوں۔ اور پھر وہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ غصے میں بشرا بی بی کی طرف بھی موڑا اور کہا کہ وہ اس کے جنات بھی نہیں کام کر رہے، اس کے جنات کہاں ہیں، اس کے موکلات کہاں ہیں، میں ادھر جیل میں پڑا ہوں، مجھے نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بشرا بی بی کا جو حصار ہے نا، وہ عمران خان کے گرد بھی ختم ہو گیا، اپنے گرد بھی ختم ہو گیا، اور گھیراؤ ان کا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس سے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ خبر بھی اب بڑی مارکیٹ میں چل رہی ہے، چل تو سوشل میڈیا بھی رہی ہے، لیکن وہ جو کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کا جیل کے اندر کمروں کے معاملے پہ کوئی تنازع ہوا ہے، اور سب سے بڑے کمرے میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس سے تھوڑے سے چھوٹے کمرے میں ایک ہی کلاس میں پرویز الہی صاحب ہیں، اور پھر عمران خان صاحب اس سے چھوٹے کمرے میں۔ تو عمران خان صاحب کو اس بات کا بڑا غصہ ہے، اور وہ جیل میں بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے، اور جناب اسی وجہ سے انہوں نے جج صاحب سے کہا، تو انہوں نے جا کر ان کے سیل کی دیوار توڑوائی تاکہ ان کا کمرہ بڑا ہو جائے۔ اچھا جی، خبر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان تینوں حضرات کے کمرے ایک ساتھ یا ایک ایریے میں نہیں ہیں جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیتھ سیل میں ہیں، وہ جیل کے اندر اب جائیں تو کافی آگے جا کے آتا ہے، پھانسی گھاٹ کے قریب وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیتھ سیل کے قیدی رکھے جاتے ہیں۔ اب ڈیتھ سیل میں ان کو کیوں رکھا گیا؟ شاید ان کے مقدمے کی نوعیت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ اس میں بھی پھانسی ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہو سکتی ہے، یہ قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی ہیں، یہ وہاں پر نہیں ہیں۔ عمران خان جہاں پر ہیں ڈیتھ سیل میں، وہاں پر یہ دونوں نہیں ہیں، یہ ہیں ہائی سیکورٹی بیرک میں، جو کہ جیل کے مین گیٹ کے انٹر ہوتے ہی، جہاں پہ جن قیدیوں کا حدود شروع ہوتی ہے، اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پہ آگے جا کے یہ بیرکس آتی ہیں، سیکورٹی بیرکس، اور وہاں پہ جن کو کمرے دیے گئے وہ دونوں ایل شیپ کے کمرے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال، اور سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا افسانے ہیں کہ لڑ پڑے ہیں
اور یہ یقیناً بات ہوگی کہ عمران خان نے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کہا ہو کہ ان کو جو تم نے کمرے دیے ہیں ان میں تو یہ سہولتیں اور میرے پاس نہیں ہیں، یہ ضرور کہا ہوگا، لیکن وہ والے کمرے مجھے دے دو اس لیے اور یہ والے ان کو دے دو، ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ دونوں کی حدود ہی مختلف ہے۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی سیکورٹی بیرکس میں، عمران خان صاحب ڈیتھ سیل میں ہیں، لہٰذا وہ خبر درست نہیں ہے، اور یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بے چینی تو رہتی ہے کہ وہ ان کو بڑی سے بڑی جگہ ملے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اس خبر کی طرف جس کا بڑا چرچا ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، آج وہ غالباً سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور ان کے پہنچنے کے حوالے سے جب سے ان کے آنے کا اعلان ہوا ہے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ بڑے دعوے کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، جو ان کے مخالف ہیں سیاسی نواز شریف صاحب کے، وہ بڑے زبردست طریقے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ سزا یافتہ ملزم ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو آتے ہی ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا، اور ایسے پہلے ایک دفعہ وزیر داخلہ نے بھی بات کی، اس کے بعد اسے پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو عمران خان کی پارٹی کے رہنما ہیں اور ان کے وکلاء ہیں وہ بڑی شد و مت سیاسی بات کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار ایسا پاسبل بھی ہے، کیونکہ فی الحال ابھی تک تو وہ سزا یافتہ ہیں، جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتاری تو دینی پڑے گی، تو کیا واپس آئیں گے جب نواز شریف صاحب تو وہ ہتھکڑی ان کا استقبال کرے گی ایئرپورٹ کے اوپر، اور وہ جتنا سارا ان کا پیغام ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، یہاں کے ان کو پروٹوکول ملے گا؟ یہ جناب فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ نہ صرف یہ کہ ہو چکا ہوا ہے بلکہ سامنے بھی آ چکا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ نواز شریف صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے پاکستان کے سعودی عرب کے لیے، جہاں سے انہوں نے پھر یو اے ای جانا ہے اور اس کے بعد پاکستان آنا ہے، اور وہ امید پاکستان اس جہاز فلائٹ کا نام رکھا گیا جو نواز شریف صاحب دبئی سے پکڑیں گے اور جہاں پر لائیں گے، جہاز انہوں نے بک کروایا۔ خیر، جو وہاں سے جب نواز شریف صاحب ہیتھرو ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کو سی آف کرنے کے لیے باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا ہے پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے، اور جو پاکستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر فیصل ان کا نام ہے، انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول دے کے جو ہے نواز شریف صاحب کو روانہ کیا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو اگر وہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ اور پاکستان کا سفیر پروٹوکول دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پہنچتے سار ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک پہلو اور ہے کہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں اس وقت سفیر ہیں برطانیہ میں پاکستان کے، ان کے بارے میں اطلاع کہ جناب یہ پکے ٹھکے یوتھی ہیں اور انتہائی شدید قسم کے یوتھی ہیں، اور وہ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز وغیرہ بھی کہ عمران خان کے دوست چیکو وغیرہ جا کے نشے میں مبینہ طور پہ اس کے سفارت خانے کے اندر جا کے گالم گلوچ بھی کرتے تھے، لیکن ان کو پروٹوکول پھر بھی دیا جاتا تھا عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور چونکہ وہ بھائی جان بڑی شدید جوتی ہیں۔ اچھا، ان کی جوتی ہونے کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی شک و شبے والی بات ہی وہ پکے ہیں، تو آپ ایک اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ ہائی کمشنر ہو بھی شدید جوتیا، تو وہ اگر مجبور ہو گیا جا کے ایک ایسے شخص کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ وہ جس کو وہ پسند خود بھی نہیں کرتا بطور یوتھیا، لیکن بطور ہائی کمشنر اس کو جانا پڑا، تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر کوئی ہتھکڑی نہیں ہوگی، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور ان کو اگر وہاں سے رخصتی کے وقت جو سرکار پاکستان ان کو پروٹوکول دے کے بھیجی ہے تو کیا یہاں پر ان کو نہیں ملے گا؟ سیکورٹی کے ایشوز اپنی جگہ پہ بھی ہیں، وہ بھی اس کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ تو پھر اب یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر آئیں گے، ان کا باقاعدہ استقبال کیا جائے گا، کوئی ان کی فی الحال گرفتاری نہیں ہوگی، وہ جلسے سے خطاب کریں گے اور اگلے دن جا کر کے وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی وکلاء کچھ عدالتوں میں درخواستیں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب وہ ڈال دیں گے تو پھر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔